الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہدایت کی طرف نہیں آتے، توحید کی طرف، اللہ کے کلمات وہی اس کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر کیسی آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے دل جو ہیں وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ وہ کفر والا، شرک والا مرض اور بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ ان کی یہ سزا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مکمل انسان پر شیطان کا معاملہ نہیں ہے، انسان کے کچھ اپنے بھی عطا کردہ اللہ کی طرف سے جو اختیارات ہیں وہ ہیں جو اس کو اللہ نے سونپے ہیں۔ میں نے تم کو حضرت انسان بنایا، اتنی عظمت سے نوازا، بھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، خیر کا راستہ بھی تمہیں بتایا اور شر کا راستہ بھی تمہیں بتایا، یہ راستہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں اور وہ تمہارے سامنے وہ تمہارا دشمن ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی بندہ رحمان کو نہ پہچانے۔ اللہ نے انسان کو بنائی اس لیے اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر شعور ہے، حیوان اس کے اندر شعور نہیں۔ تو انسان باشعور اس لیے اس کو بنایا تاکہ وہ ہدایت کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، اور اللہ اس کو اور عزتوں سے نوازے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ سونپا اختیار۔ تو پھر فرمایا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض۔ اصل میں شیطان ان پر وہ جو چیزیں شکوک و شبہات ڈالتا ہے اور کئی طرح کے اس کے دل میں چیزیں ڈالتا ہے، وہ کس لیے کہ ایسے لوگوں کی وہ آزمائش ہے جو ان کے دلوں میں مرض کی شکل میں اور دل سخت ہو جاتے ہیں اس شکل میں، اور پھر یہ لوگ ظالم بھی ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، قرآن و حدیث کو اس کو پس پشت ڈالنے والے۔ تو قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ظالم ہیں جن بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ میری خیر اس میں ہے، میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور میں اپنے رب سے اتنا دور ہو کر پھر شیطان کی سڑک پر چڑھ چکا ہوں۔ تو دعا یہ کرو اللہ ہم کو شیطان سے بچائے، اور اللہ ہدایت والا راستہ اور پر ہم کو گامزن رکھے، مضبوط رکھے، استحکام ہمارے اندر آ جائے، پختگی آ جائے، اور جو ہم نے لا الہ پڑھا ہے اس پر اللہ ہمارا خاتمہ بھی فرما دے۔ یہی کامیابی ہے، اصل کامیابی۔ تو آؤ اس کامیابی کو پہچانو، اور پھر جب ہم اللہ کی نہ مانیں گے پھر بطور سزا، بطور آزمائش شیطان مسلط ہو گیا، دل کا روگ بڑھ گیا، اور پھر وہ انسان ظالموں کی لسٹ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ اہل ایمان جن کو اللہ نے حق دیا ہے، حق والا راستہ، وہ اہل ایمان وہ جان لیں کہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں نا ان پر اللہ کی ناراضگی ہے، تو وہ جان لیں حق یہ ہے اور ہم نے اس حق پر رہنا ہے۔ اور وہ جب دیکھتے ہیں حقائق کو دیکھ کر وہ اللہ کے نیک بندے رب کے آگے گر جاتے ہیں اور حق پر وہ جم جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کہ وہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ہم نے وہ نہیں بننا۔ اور اسی لیے ہر رکعت میں بندہ پڑھتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھانا، میرے دل میں کوئی ایسا کجروی ٹیڑھا نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہر بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، ایسے ہر بندے کا دل۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کو اپنے بندوں کی لسٹ میں شامل کرتا ہے، اور متقی اور پرہیزگار اور اہل جنت۔ تو دل اس وقت دوسری طرف ہو جاتا ہے جب وہ ہدایت کو جانتے پہچانتے قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں نا وہ حق والے، تو وہ حق پر آ کر جن کو اللہ نے علم دیا، اوت العلم، اہل ایمان، اہل علم والے جو ہیں وہ حق کو پہچان کر پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ گر جاتے ہیں،
کہ یہی راستہ ہمارا ہے، یہی کامیابی ہے، اور یہاں ہی ہم نے گرنا ہے، اس رب سے ہم نے سوالات کرنے ہیں، وہی ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل پھر ادھر جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ اہل ایمان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا علم ہونا بھی ضروری ہے دین کا، اور علم کے ساتھ رب کی طرف رجوع ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنا، اور پھر اس راستے پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا یقین کامل کے ساتھ۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھکنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہدایت والے یہ لوگ اہل ایمان ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، اور کافر جو ہیں نہ ماننے والے، وہ ہمیشہ شک ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ شک کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات پھر بھی شک ہے دل میں، حدیث آ جائے پھر بھی شک ہے، حتیٰ کہ وہ رب کے معاملے میں بھی شک کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر بھی ان کا شک ہے۔ جیسے اہل اسلام مسلمانوں کا ان کو شک لاحق ہوا، اور جب بندہ رب سے اپنا دامن چھڑاتا ہے نا، پھر مثال کے طور پہ پھر اللہ اس کو اس طرح تباہ و برباد کرتا ہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس نے تباہ کیا کہ جا دفع ہو جا، تو قیامت تک جیسے شیطان لعین ہے تو بھی لعین ہے، اور تیری ذریت بھی لعین ہے، اور تو گمراہ ہے۔ اور لوگ پتہ کیا نا مرزئی ساڑھے والی قرآن پڑھ دینے، وہی کلمہ پڑھ دینے، وہی ساریاں گلاں نے۔ بھائی پوائنٹ کو سمجھو نا، مین پوائنٹ جو وہ رسالت کا معاملہ ہے، اور رسالت کے معاملے میں وہ قرآن بھی یہ پکڑ کر کہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، تو اللہ کی قسم وہ کبھی بھی اسلام والے نہیں ہو سکتے۔ اور چیف جسٹس صاحب جو تم نے فیصلہ کیا ہے، غور و فکر کرو، اس ملک میں کبھی بھی مسلمان کا بچہ کٹ تو سکتا ہے، لیکن اپنی نبی کی ختم نبوت پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے نبی پر اپنی جان کو انشاءاللہ نشاور کر دیں گے، اور ختم نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے اور اب نبی دوسرا آ سکتا نہیں۔ رسالت بھی آپ پر ختم، نبوت بھی آپ پر ختم، یہ کتاب آخری ہے، نبوت آخری ہے، وہی جو آ چکی بس آ چکی، امت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے۔ اور اب اس کے بعد ان کی تعلیمات وہ اپنی طرف سے کہیں کہ اب اس کو لاگو کرو اور اس کو ہمیں کچھ گنجائش دو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، سوچے بھی نہ یہ۔ تو یہ اسلام کے اندر انہوں نے کیا کیا چیزیں، اور جو بندہ پٹڑی سے ہٹتا ہے پھر اللہ اس کو اس طرح گمراہ کرتا ہے بھی اب چل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب تو نے رسول اللہ کی مخالفت کی، اب نکل جا۔ رب نے کہا تیرا میرا معاملہ رہی نہ، ختم ہو گیا۔ اب تو نے وہ جو حقائق اس کو جھٹلا دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اب نکل جہاں جانا چاہتا ہے دفع ہو جا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میری بات ہو تو نہ مانے، قرآن ہے۔ لہٰذا کیا پتا چلا، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہی کامیابی ہے، ادھر ادھر کہیں بھی شیطان والے ہتھ کنڈوں میں اور اس کے پھسلانے میں آنا نہیں۔ اور پڑھتے رہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی شیطان کوئی دل میں بات ایسی غلط لائے نا، فوراً اللہ سے پناہ طلب کرو کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھ کو بچانا، حفظ و امان میں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمیشہ شک کی کرتے رہتے ہیں قرآن و حدیث میں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، شک کرتے کرتے پھر قیامت آ گئی، ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوا، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہو گئے۔ اور قربان جائیں، ایمان کی دولت سے محروم ہونے والے ابو لہب ہوا کرتے ہیں، ابو جہل ہوا کرتے ہیں، عتبہ شیبہ ہوا کرتے ہیں، ولید ہوا کرتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کی محبت کی مالا اپنے گلے میں پہنی، رسول اللہ کی محبت کی مالا اور ہار اپنے گلے میں پہنی، اصل غلاموں کو میں دکھاؤں وہ کون ہے؟ ان کا نام جناب بلال ہوا کرتا ہے، ان کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا ہے، ان کا نام عمر فاروق، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتا ہے۔ اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم نے ان صحابہ کی طرف دیکھ کر وہی جنتی جماعت ہے، وہی ایمان والی جماعت ہے، ہم الراشدون وہ ہیں، ہم المفلحون وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا
تم کہتے ہو کہ وہ بیوقوف ہے. منافق کہتے تھے نا اے جویں دے بیوقوف نے, کافر آنسر اے بیوقوفاں طرح سے ایمان لئیے, معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوقوف تسی ہو. صحابہ معاذ اللہ صحابہ دے بارے ایسی بات نہ کرے جائے, وہ نبی کے پکے غلام ہیں, تو وہ ہمارے لیے بھائی ہماری کامیابی کا زینہ ہے, کرشمہ ہے, لہ عمل دستور وہ لائے, وہ انہوں نے ہم کو دیا. صحابہ اکرام انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, وضو کرتے, نماز پڑھتے, چلتے, لباس پہنتے, کھانا کھاتے اور تربیت کرتے, علم سیکھتے, جہاد کرتے. انہوں نے ہم کو کہا ہے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے دیکھا, ایسے کرتے پایا. تو وہ تعلیمات کو جو بندہ پلے باندھ لیتا ہے, یقین کرو وہی کامیاب ہیں لوگ, وہی ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ ایسے لوگ جو نہ ماننے والے ہمیشہ شک میں رہتے ہیں. تو شک کرتے کرتے اچانک موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مارتے ہیں, اور مار کر پتہ کیا کہتے ہیں, اوے لائی لگ بندے تینوں قرآن و حدیث تو وڈا حق نظر اور بھی کوئی ہونا سی, اس قرآن و حدیث تو کیوں چھڑیا, تو لائی لگ بن کے رہا. لہٰذا لائی لگ انسان ایسا نہیں بننا. دعا کرو اللہ تعالیٰ جو ہم کو اللہ نے دولت دی ہے نا قرآن و حدیث کی, اللہ ہم کو اس پر مضبوط رکھے اور اس پر خاتمہ کرے. لا الہ الا اللہ بہت بڑی بڑی دولت ہے, اور دیکھو جا کر جن کے سامنے دولت نہیں وہ اپنے مردوں کو ساڑ رہے ہیں, جلا رہے ہیں. اور بندہ جب دیکھتا نا ہندوؤں کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تیرا شکر ہے لاکھ کروڑ کہ ہم کو تو اسلام عطا کیا, ایمان کی دولت دی کہ ہم باعزت, جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسے دفن کرتے ہیں اپنے فوت شدہ کو, تو اس طرح عزت سے دفن کرتے ہیں, بڑے وقار سے, عزت سے. تو پھر اس کے لیے یہ دعا کرتے اللہ اب ہم تو آج جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اللہ اس فوت ہوئے ہمارے بندے یا بندی کو اپنی رحمت سے اس کو بھی معاف کر دے. ہم تیرے بندے ہیں مسکین تجھ سے مانگنے والے, اس کو بھی معاف کر جو قبر میں دفنایا ہے, اور ہم کو بھی معاف جو اوپر کھڑے. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی خوبصورت. اوتاتہم عذاب یوم عقیم, یا ایسا ان پر بانجھ والا عذاب آ جائے. عقیم کہتے ہیں بانجھ جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو, تو وہ قیامت کا دن بانجھ, یعنی اس کے بعد اب اس نے کوئی دن اب جنم نہیں دینا, وہ آخری دن ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پہلے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی اپنی اولادوں کو سمجھاؤ, اپنے بچوں کو سمجھاؤ, گھروں میں اپنی تعلیم قرآن کی عام کرو, ان کو کھینچ کر لاؤ جو کبھی قرآن حدیث کے یا دین کے قریب نہیں آتے, ان کے آگے بار بار بات کرو, بار بار سمجھاؤ ان کو, اور تاکہ ان کے دلوں کا زنگ اترے. آخر دعوانا الحمدللہ.